بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلم اسکالر ڈی ایس میں خوش آمدید۔ آج مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 22 نومبر 1985 میں بیان فرمایا تھا۔ یہ کیسٹ ہے، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ضرور۔ بہترین موضوع ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو نئے دوست سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔ تو سماعت فرمائے مولانا قاری حنیف کا بیان۔ فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ میں نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا، ہوا سے پیدا کیا، اور میرے بندے زمین بنایا میں نے کن کہہ کے، آسمان بنایا میں نے کن کہہ کے، چاند بنایا کن کہہ کے، سورج بنایا کن کہہ کے، ستارے بنائے کن کہہ کے، سمندر بنایا کن کہہ دیا بن گئے، دریا بنائے کن کہہ کے، درخت بنائے کن کہہ کے، پہاڑ بنائے کن کہہ کے، فرشتے بنائے کن کہہ کے، سارا جہان میں نے کن کے ساتھ بنا لیا۔ انما امرہ اذا اراد شیء ان یقول له کن فیکون۔ جب میرا کسی چیز کو بنانے کا ارادہ ہوا میں نے کن کہہ دیا، ہو جا، وہ ہو گئی۔ او میرے بندے جب تیرے بنانے کی باری آئی میں نے تجھے کن کہہ کر کے نہیں بنایا، کن کے ساتھ نہیں بنایا، چاند کے ساتھ نہیں ملایا، سورج کے ساتھ نہیں ملایا، ستاروں کے ساتھ نہیں ملایا، درختوں کے ساتھ نہیں ملایا، پہاڑوں کے ساتھ نہیں ملایا، دریاؤں سمندروں کے ساتھ نہیں ملایا۔ لما خلقت بیدی، او میرے بندے میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تیری آنکھیں میں نے بنائی، تیری زبان میں نے بنائی، تیرے کان میں نے بنائے، تیرا دل میں نے بنایا، دماغ میں نے بنایا، سارے جسم کے اعضاء میں نے بنائے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ کتنی سونی سونی صورتیں میں نے بنائی، کتنی خوبصورت آنکھیں میں نے بنائی، کتنا خوبصورت ناک میں نے بنایا، کتنا چوڑا ماتھا میں نے بنایا، سر پہ بال میں نے بنائے، ساری چیزیں میں نے بنائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے تجھے عزت والا بنایا، اکرام والا بنایا، شرافت والا بنایا۔ اکرام میں نے تیرا کتنا کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، حضرت حوا پیدا ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا الہی یہ کون ہے؟ رنگین کپڑے پہنے بیٹھی ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا اے آدم میں نے تیرے لیے عورت پیدا کی ہے، تم دونوں مل کر میری دنیا بساؤ گے، انسانیت کی نسل پھیلے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر اور قریب پہنچے، بات کروں، اس سے پوچھوں، اسے کہوں میری طرف تو بھی دیکھ، میں تجھے دیکھوں، تاکہ تنہائی دور ہو، وحشت دور ہو، خلوت کا اندھیرا دور ہو جائے، طبیعت میں سکون آ جائے۔ آدم علیہ السلام آگے بڑھ کر میری طرف دیکھنا، یوں ہاتھ پکڑ کر پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کون ہیں جی؟ آواز آئی آدم ٹھہر جا، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ الہی میرے لیے بنائی، فرما ہاں تیرے لیے، پر ایک اصول ہے،
تم ساری انسانیت کے ابا ہو، یہ سارے انسانوں کی اماں ہے. جب تک حق مہر ادا نہ کرو اس وقت تک تمہیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. مہر ادا کرو پہلے. سارے انسانوں کی اماں کا حق مہر ہے، سارے انسانوں کا ابا حق مہر دے گا. سارے جہان کے انسانوں کی اماں، بادشاہوں کی اماں، گورنروں کی اماں، وزیروں کی اماں، نبیوں کی اماں، رسولوں کی اماں، ولیوں کتبوں ابدالوں کی اماں، بادشاہوں کی اماں، امیروں غریبوں کی اماں، کالے گوروں کی اماں، فقیروں درویشوں کی اماں، فاقے سے سو جانے والوں کی اماں. سب کی اماں کا حق مہر ادا کرو. الہ العالمین کیا حق مہر دینا پڑے گا؟ مجھے فرما میں کیا دوں؟ مجھے تو کچھ پتا نہیں کیا دینا پڑے گا. فرمایا آگے چل کر کے تیری نسل میں سے تیری اولاد کا حق مہر سونا بنے گا، تیری اولاد میں سے حق مہر چاندی بنے گی، تیری اولاد میں سے حق مہر روپے پیسے بنیں گے. حق مہر میں مکان لکھے جایا کریں گے، دکان لکھی جایا کریں گی، پلاٹ لکھے جایا کریں گے، زمینیں لکھی جایا کریں گی. پر اے آدم علیہ السلام تو سارے جہان کے انسانوں کا ابا ہے، یہ سارے جہان کے انسانوں کی اماں ہے. تیرا حق مہر سب سے نرالا، اور وہ یہ یہاں کھڑے کھڑے میرے محبوب پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا. ابھی لاکھوں برس دیر ہے حضرت کے تشریف لانے میں، مگر عظمت کا ڈنکا دیکھو کہاں بج رہا ہے. ابھی انسانیت وجود میں آئی، پوری دنیا میں صرف 2 انسان بنے، کالی کملی والے کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے. جس نبی کی صورت سے تجھے آج پیار نہیں، جس نبی کی شکل سے تجھے پیار نہیں، جس نبی کی سنتوں سے تجھے پیار نہیں، جس نبی کے اخلاق سے تجھے پیار نہیں، جس نبی کے قرآن سے تجھے پیار نہیں. ابھی نبی چھوڑ، نبی کے دادے پردادے بھی پیدا نہیں ہوئے، مگر اللہ پاک کو دیکھو آدم علیہ السلام سے درود پاک پڑھوا رہا ہے. یہ جو میں کئی مرتبہ درود شریف کے لیے کہتا ہوں اور پڑھتے ہیں، خوش نصیب پڑھتے ہیں اور بد نصیب چپ کے بیٹھے رہتے ہیں. برابر والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو فالتو کام کر رہا ہے. تجھے کیا پتا 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 نیکیاں مل گئی، 10 درجے بلند ہو گئے، حضور کی شفاعت واجب ہو گئی. یہ ہیں وہ چیزیں جو سیکھنے کی ہیں، معلومات کرنے کی ہیں. اللہ پاک اپنے محبوب کی عظمت پر درود پڑھوا رہا ہے اور امت ڈھول بجاتی ہے، ناچتی ہے، بھنگڑے ڈالتی ہے، گانے گاتی ہے. جلوس امام الانبیاء کے نام کا، کانے نور جاں کنجری کے، اس پاک نبی کی پاک عظمت کا کیا کہنا. ابھی آدم کی ذات پیدا ہوئی ہے، خدا فرماتے ہیں آدم یہاں کھڑے ہو کر 10 مرتبہ درود پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا. یہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آخری وقت ہے. حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. آخری وقت میں بلایا، فرمایا میرے لگتے جگر، میرے نور نظروں، میرے بیٹے میری ایک آخری وصیت سن لے، میرا ایک پیغام سن لے. جی ابا. فرمایا جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو اللہ پاک جل شانہ سے دعا مانگنا، اس مالک کائنات کی حضور میں جھولی پھیلانا، اس کے دروازے کے سوا کہیں اور اپنا ماتھا نہ جھکانا، اپنی جبین نیاز نہ جھکانا، اللہ کے دروازے پہ سب کچھ مانگنا. اور دعا مانگتے وقت اس کالی کملی والے کی ذات پہ درود پاک ضرور پڑھنا.
سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیس علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان انسانیت کے ابا آپ ہیں، ابو البشر آپ ہیں، اللہ پاک نے انسان کی پیدائش کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، سارے جہان کے انسانوں کے ابا بھی ہیں، یہ درود پاک کس پہ پڑھنے کے لیے حکم دے رہے ہو مجھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، میرے لگتے جگر بات سن لے، میں جنت میں رہ کے آیا ہوں، میں جنت میں ایک عرصے تک رہا ہوں، میں نے جنت میں سرخ یاقوت کے محلات کے دروازوں پہ، سبز یاقوت کے محلات کے دروازوں پہ، ہیروں جواہرات والے دروازوں پہ، جنت کے اعلیٰ اعلیٰ مکانوں پہ، سونے چاندی کی اینٹوں پہ، مجھ کو عنبر کستوری کے گارے بنے ہوئے، گارے سے بنے ہوئے محلات پہ، جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے۔ وہ اتنا جلیل القدر پیغمبر آئے گا، ہمارا ایمان ہے اگر حضور پیدا نہ ہوتے یہ کائنات نہ ہوتی، یہ جہان نہ ہوتا، یہ سورج ستارے نہ ہوتے، یہ آسمان نہ ہوتا، یہ باغ و بہار نہ ہوتی۔ یہ باج گاجوں پہ تو نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ جس مقصد کے لیے نبی تشریف لائے وہ سارے مقصد ہم نے ختم کر دیے۔ نبی جھوٹ کو مٹانے آئے تھے، ہم نے جھوٹ کو زندہ کیا، سچ کو مردہ کر دیا۔ نبی بدماشی کو مٹانے آئے تھے، ہم نے بدماشی کو زندہ کر دیا، شرافت کو مردہ کر دیا۔ سچ پوچھو ہمارے منہ اس قابل نہیں کہ اس کالی کملی والے کا نام لیا جائے، اس لیے کہتا ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، میں ہزار مرتبہ گلاب اور عنبر سے منہ دھو کر کالی کملی والے تیرا نام لوں، ڈرتا ہوں پھر بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کر آئے، جتنے 1,24,000 نبی آئے، کوئی صوبے کا نبی، کوئی ضلع کا نبی، کوئی ڈسٹرکٹ کا نبی، کوئی قوم کا نبی، کوئی برادری کا نبی، کوئی علاقے کا نبی، آئی کالی کملی والی کی باری، کہتا ہے تاروں سے یہ کہہ دو، تاروں سے یہ کہہ دو کوچ کریں، خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر، قوموں کے پیغمبر آ تو چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں، سارے جان کا نبی، درختوں کے پتوں کا نبی، سمندر کے قطروں کا نبی، زمین کے ذروں کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، ستاروں کا نبی، عرش والوں کا نبی، فرش والوں کا نبی، ساری کائنات کے انسانوں کا نبی، جنوں کا نبی، فرشتوں کا نبی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس آ رہی ہے۔ کہاں تک تفصیل میں آپ کو لے جاؤں گا، بالآخر وہ وقت آ گیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ اللہ پاک عالم الغیب ہے، غیب کی باتوں کو جانتا ہے، بے نیاز ہوا نا، جان کے حضور کے ابا کا نام عبداللہ رکھا اور والدہ کا نام سیدہ آمنہ رکھا۔ خدا کے حکم کے بغیر نبی کی اماں کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا، نبی کے ابا کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اس میں کیا حکمت تھی، اس میں کیا مصلحت تھی؟ اللہ پاک بے نیاز ہے، غیب کی باتوں کو جانتا ہے، اسے پتا تھا
کہ آخری دنیا میں آ کر کے لوگ بگڑیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کہا کریں گے، اس لیے میں نے باپ کا نام عبداللہ رکھ دیا کہ جو عبداللہ کا بیٹا ہو، عبداللہ کے گھر میں پیدا ہو، عبداللہ کا یتیم پیدا ہو، آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہو، آمنہ کی جھولی میں پلے، سیدہ حلیمہ کا دودھ پیے، وہ مصطفیٰ ہو سکتا ہے، مجتبیٰ ہو سکتا ہے، مرتضیٰ ہو سکتا ہے، وہ ساری کائنات کا مصطفیٰ ہو سکتا ہے، لیکن خدا نہیں ہو سکتا۔ اندازہ لگاؤ، جو یتیم ہو جائے وہ بھی خدا ہو سکتا ہے، جس کو بھوک لگے، جس کو پیاس لگے، جس کو کپڑے کی ضرورت پڑے، جو شادیاں کرے، جس کے گھر میں اللہ پاک بیٹیاں پیدا کرے، بچے پیدا کرے، جس کے یہاں شادی کے لیے صحابہ کرام چل کر آئیں، یہ شادی کے لیے دوسرے کے دروازے پہ جائے، وہ مصطفیٰ ہے، وہ مرتضیٰ ہے، وہ مجتبیٰ ہے، وہ ساقی کوثر ہے، وہ شافی محشر ہے، وہ سارے جہان کے انسانوں کا، نبیوں کا، رسولوں کا سردار ہے، وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے تو میرا تیرا بیڑا پار ہوگا، وہ امام الانبیاء ہے، صرف خدا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کتنی خوش قسمت مائی ہوگی جس کے پیٹ میں سرکار تشریف لے آئے۔ آپ ماں کے پیٹ میں ہیں، یتیم ہو گئے، حضرت عبداللہ چل بسے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی زندہ، دادا زندہ، قریش خاندان ہے، عزت والا خاندان ہے، برومندانہ خاندان ہے۔ حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا کو بٹھا لیا اشارہ کر کے۔ حضور کا دادا کھانا کھا کر جلدی سے باہر نکل جایا کرتا تھا۔ آج بھی سمجھدار بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ کھانا کھایا اور باہر چلے گئے، بیٹھک میں اپنا آرام کیا، اور جن بوڑھوں کو متھا مارنے کی عادت ہوتی ہے وہ گھر میں پڑے رہتے ہیں، سارا دن نوحوں سے لڑتے رہتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی نے اشارہ کر کے بٹھا لیا اور کہنے لگی حضرت کے دادا کو، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، تمہیں کیا بتاؤں، آپ مرد ہو، باہر رہتے ہو، میری پریشانی میں رات کٹتی ہے، دن کٹتا ہے۔ عبد المطلب نے پوچھا تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگی یہ ہماری بیوہ نو، یہ بیوہ بہو، یہ آمنہ نہ جانے کہاں سے عطر منگاتی ہے، کہاں سے خوشبو منگاتی ہے، سارا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے، ہر وقت خوشبو آتی ہے، جہاں سو جائے وہاں خوشبو، جہاں بیٹھ جائے وہاں خوشبو، جہاں آرام کرے وہاں خوشبو، جو چیز گلاس جس میں پانی پیے اس میں خوشبو، جس برتن کو ہاتھ لگائے اس میں بھی خوشبو آتی ہے۔ عبد المطلب کہنے لگا پھر ساسنوں میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، تو بھی گھر میں رہتی ہے، وہ بھی گھر میں رہتی ہے، پوچھ کیوں نہیں لیا کہ کون لا کے دیتا ہے؟ سارا مکہ میرا سر کھاتا ہے، کبھی اس محلے کے لوگ آتے ہیں، کبھی اس محلے کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ تو عورت ذات ہے، تجھے کوئی پتہ نہیں لگتا خوشبو کہاں سے آتی ہے، یہ خاص عطر ہے، یمن کا عطر نہیں، فلسطین کا بنا ہوا عطر نہیں، مصر کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، عراق ایران کا عطر نہیں، یہ کوئی خوشبو بھی خاص ہے۔ حضرت کے دادا نے کہا پھر پوچھ کیوں نہیں لیتی؟ پوچھ لینا کہاں سے لاتی ہے، بیوہ ہے بھی پیٹ سے، ہے بھی حمل سے، اور ہے بھی بیوہ، ایسا اچھا عطر لگاتی ہے ہمیں اپنی آبرو کا ڈر لگتا ہے۔ آج کل تو جنٹلمینی کرنے پہ آئیں تو پھر بیوہ ہوں، سہاگن ہوں، پھر خیر ہی خیر ہے، بس توجہ ہے سب کی۔ بڑی عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں، جب حضرت کے دادا نے یہ کہا پوچھ کیوں نہیں لیتی، حضرت کی دادی کہنے لگی کیسے پوچھوں،
کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے پاس جاتی ہوں، آمنہ کے اپنے پاس بلاتی ہوں، کہنے لگی حد ہو گئی، جب میری نگاہ میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے مجھے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، پسینے آ جاتے ہیں مجھے، تو میں روم میں آ جاتی ہوں، میری زبان گنگی ہو جاتی ہے، میں بات نہیں کر سکتی۔ آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لیں، مرد پھر بھی تکڑے دل والا ہوتا ہے۔ عبد المطلب نے آواز دی، بیٹی آمنہ، جی حضور ابا، ذرا آنا سامنے۔ اللہ غنی، کیا نظارے ہوں گے جب دو جہان کی دولت کو لے کر سیدہ آمنہ تشریف لا رہی ہیں۔ وہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات میں جس مائی نے نبی کو جنم دیا، جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اس مائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ صرف ہم تمہیں برے لگتے ہیں جب تمہاری ہم وہ اصلی رگ پکڑتے ہیں نا، ڈول ڈماکیوں والی، ناچنے کودنے والی، بس یہاں آ کر کہتے ہو بھئی تقریر تو بڑی اچھی کرتا ہے پر یہ بڑا کام خراب ہے، ہمارا گلا پکڑ لیتا ہے۔ اور جس نبی کی آمد پر خدا نے عطر کی بارش برسائی، تم وہاں بدتمیزی کرتے ہو۔ جناب عبد المطلب نے سیدہ آمنہ سے پوچھا، بیٹی یہ عطر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو؟ سارا مکہ مہک گیا، سارا مکہ معطر ہو گیا، سارے مکے میں چرچا ہے، یہ تمہیں کون عطر لا کے دیتا ہے؟ کالی کملی والے کی اماں فرمانے لگی، ابا کسی نے نہیں لا کے دیا، نہ تم نے لا کے دیا، نہ کسی اور نے لا کے دیا، نہ میں نے ساری زندگی میں عطر کبھی خریدا نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، مجھے منڈی کا پتہ نہیں، مجھے عطر والے کی دکان کا علم نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کی پہچان نہیں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا، نہ کسی نے لا کے دیا۔ او آمنہ پھر کہاں سے آ گیا؟ روتے ہوئے فرمانے لگی، ابا پریشان نہ کرو، نہ تم لائے نہ میں لائی، ایسا معلوم ہوتا اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور فرمانے لگی، اگر کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے، تم تو خوشبو سونگھتے ہو نا۔ عورت کی عادت ہوتی ہے بیچ میں کاٹ کے بات کرنے کی۔ جب حضور کے دادا نے پوچھا اور حضور کی اماں نے جواب دیا تو دادی کو تھوڑا سا بول آ گیا، اپنے گھر والے کو کہنے لگی، یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ عطر منگاتی ہے، عطر لاتی ہے، عطر استعمال کرتی ہے۔ استعمال کی بات نہ کرو، اس سے اچھی طرح پوچھو، یہ تو جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ فرمانے لگی، تم نے صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے۔ ہر رات ایک پیغمبر خواب میں مبارکباد دینے آتے ہیں، میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں، درختوں کے پتے مجھے سلام کرتے ہیں، میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں، پہاڑوں کے پتھر مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور کہنے لگی، ابا تمہیں کیا بتاؤں، یہ کئی مرتبہ مجھے چاند سلام کرنے آ چکا، مبارکباد دینے چاند بھی آیا، پیغمبر آئے، ترتیب وار ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ ابھی نے پتا چلا کہ یہ تو بہت بڑی عظمت والی چیز ہے، کوئی ہمارے گھر میں تو کوئی شے آنے والی ہے، ہمارے گھر تو کوئی عجیب و غریب چیز آنے والی ہے۔ عرض میں نے اس لیے کی یہ بات کہ جس نبی کی آمد پر اللہ پاک نے نور کی عطر کی بارش فرمائی، آج اسی نبی کا امتی کلمے کے بغیر دنیا سے جا رہا ہے، جھوٹ بول بول کر، حرام کھا کھا کر دنیا سے جا رہا ہے، بدماشیاں کر کر کے دنیا سے مر رہا ہے۔
जिस नबी की आमद पर आसमान ने इतर की बारिश बरसाई, रहमत की बारिश बरसाई, आज उसी नबी की उम्मत है झूठ को जिंदा करती है, बदमाशी को जिंदा करती है, हरामखोरी को जिंदा करती है, अल्लाह के कुरान को ठुकराते हैं। सैयद आमना फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब वो रात वक्त आया, रात दिन में झगड़ा हुआ, रात कहने लगी इलाहुल आलमीन वो सआदत मुझे मिले, रात में इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। दिन कहने लगा सआदत ये मुझे मिले, ये दौलत मिले मिले, नबी आखिरुज़्ज़मा दिन में पैदा हो। हाय, रात लड़ी, दिन लड़ा, झगड़ा किया नबी की सआदत हासिल करने के लिए। कभी तेरे दिल में भी छुरा चला नबी की सुन्नत को घर में लाने के लिए? कभी तुझे भी शर्म आई अपने घर में नबी का लाया हुआ कुरान लाने के लिए? गाना है, बजाना है, हर वक्त गीत, बदमाश कंजरियों के गीत गाते हो, नमाज नहीं पढ़ते। सैयद आमना फरमाती हैं कि मेरा एक दिन भी जी मतलाया नहीं, एक दिन भी जी खराब नहीं हुआ। जिस रात को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सुबह के वक्त मुअर्रिखीन किताबों वाले लिखते हैं कि हुजूर के घर वालों के पास गुर्बत इतनी थी, इफलास इतना था, तंगदस्ती इतनी थी कि घर में चिराग के लिए तेल के पैसे ना थे। किताबों वाले यूं ही लिखते हैं। मगर एक बात है मुसलमानों, कारी हनीफ कहता मेरा दिल नहीं मानता, दो जहान का सरदार जहां आए वहां तेल के पैसे न हो, असल बात कुछ और है। और लोगों, जहां 14 तबक की रोशनी, जहां नबूवत का आफताब तुलू होने लगा हो, जहां सिराजम मुनीरा तशरीफ ला रहे हो, जहां इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हो, जहां दो जहान की रोशनी खुद आ रही हो, वहां चिरागों का क्या काम है? क्या करेंगे वहां चिराग? मोमबत्तियां क्या करेंगी? लालटेन दिए वहां क्या करेंगे जहां सिराज मुनीरा आ रहे हो? सैयदा आमना फरमाती हैं मुझे हुजूर की पैदाइश के वक्त प्यास लगी, प्यास लगी। फरमाया ऐसी हूर ने मुझे गिलास दिया, ना मैंने सारी जिंदगी में आज तक ऐसी औरत देखी और ना ऐसा गिलास देखा और ना ऐसा पानी पहले कभी पिया। मैंने वो पी लिया और अल्लाह पाक ने मेरे यतीम को पैदा फरमा दिया, कोई तकलीफ नहीं। दुनिया का दस्तूर है, ये काम मर्दों का नहीं, ये औरतों का है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तकलीफ तो बड़ी होती है औरत को, लेकिन वो कान लगाए रखती है। अब भी दाई बोले, नानी बोले, दादी बोले, बताए लड़का है कि लड़की है, जल्दी बोले, शर्म की मारी पूछती नहीं। बड़ी बेताबी होती है उसे, कोई तो घर का बोले। सैयद आमना फरमाती है घर में तो दाई वाई थी नहीं ना, दाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरा दुर्रे यतीम जब पैदा हुआ और मैं अचानक यकदम उठी, कोई गंदगी नहीं, कोई गिलाजत नहीं, नहलाना नहीं पड़ा, दुलाना नहीं पड़ा, कोई सफाई नहीं करनी पड़ी। फरमाती हैं पैदा हुए, मैं उठकर यकदम देखने लगी, मैं अपने महबूब को, अपने यतीम को देखती क्या हूं, इधर दुनिया में तशरीफ लाए और फौरन जमीन पे माथा रख दिया, जमीन पे जबीने न्याज रख दी और ये बता दिया मेरी अम्मा आज तक कब्रों को सजदे होते रहे, बुतों को सजदे होते रहे, चारों तरफ जाहिलियत फैल गई, गुमराही फैल गई, उस मौला का नाम लेने वाला कोई नहीं। अब मैं तुम्हें बता दूं, मैं उसी एक के दरवाजे पे अपनी जबीने न्याज झुकाया करूंगा।
سب کو یہی بات بتاؤں گا کہ اس کے دروازے کے سوا اور کہیں ماتھا نہ جھکے. فرماتی ہے میں نے اٹھایا، پیار کیا، ماتھے پہ بوسہ دیا. سبحان اللہ. فرماتی ہے میں نے ماتھے پہ اگر جب بوسہ دیا نا میرے لب ٹھر گئے، سینے سے لگایا میرے سینے میں ٹھنڈک آ گئی، اور اس قدر روشنی ہوئی حضور کی پیدائش کے وقت. فرماتی ہے میں نے کیسر و کسریٰ کے محل دیکھ لیے، چرچا ہو گیا. کسی نے دروازے پہ دستک دی، ابھی خبر پھیل رہی تھی، حضرت عباس کو پتا چلا، چچے تھے نا سارے، عباس کو پتا چلا، امیر حمزہ کو پتا چلا، ابو لہب کو پتا چلا، فلانے کو پتا چلا، سارے اکٹھے ہو رہے تھے ابھی کہ اکٹھے ہو کر کے سارے بھتیجے کو دیکھیں گے، یتیم بھتیجے کو دیکھیں گے اپنے سارے اکٹھے ہو کر. کسی نے دروازے پہ دستک دی، عبد المطلب دروازہ کھولنے گئے. کون ہے بھائی؟ جواب ملانا جبریل، میں جبرائیل ہوں. کس لیے؟ فرمایا اللہ پاک نے حکم دیا ساری مبارکبادوں سے پہلے مجھ خدا کی طرف سے جا کر آمنہ مائی کو مبارکباد پیش کر. سب نے مبارکباد دے دی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی جھولی میں تشریف فرما ہے. بنو سعد کے قبیلے کی دائیاں آئی بچوں کو لینے کے لیے، جو یتیموں کو پالا کرتی، جو بچوں کو پالا کرتی تھی، انعام لیا کرتی تھی، ان کا یہ کاروبار تھا. کئی دائی آئی ادھر سے بھی، پتا چلا بچہ ہوا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے. دروازے سے یہ سن کر کھسک گئی، یتیم ہے، لاوارث ہے، باپ کوئی نہیں. کہیں کھسک گئی. کتابوں والے تو لکھتے ہیں کہ دائیوں نے اٹھایا نہیں، مگر قاری حنیف کہتا ہے کہ ان کے ذمے گناہ کیوں لگاؤ بچاریوں کے. وہ جب امانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیسے اٹھا لیتی؟ اور یہ امانت ہی سیدہ حلیمہ کے لیے مولا نے بھیجی ہے، اور کوئی غریب لے کیسے جاتی؟ حلیمہ کمزور قسم کی مائی ہے، ضعیفی بھی ہے، ایک اور بچہ بھی ہے، اس کو بچہ کسی نے دیا نہیں. کہنے لگی اس گھر میں یتیم کا پتہ لگا ہے، دیکھ تو لوں، پتہ تو کروں کیسا گھر کا حال ہے. دروازہ کھلوایا، اندر آئی، آمنہ کو کہنے لگی مبارک ہو یتیم تیرا بچہ پیدا ہوا. حضرت آمنہ نے فرمایا مبارک ہو، خیر مبارک. کہنے لگی میرا ارادہ ہے کہ چلو خالی نہ جاؤں، تیرے یتیم کو ہی لے جاؤں. کہنے لگی اپنے یتیم کی مجھے زیارت تو کرا دکھا تو صحیح. علماء نے لکھا ہے حضرت آمنہ نے چٹی چادر حضور کے چہرے انور سے اٹھا دی. حلیمہ کہتی ہے مجھے اتنا زبردست میری آنکھوں میں نور کا لشکارہ لگا، میری آنکھیں گھبرا گئی. والضحیٰ، میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، میرے محبوب تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم. حلیمہ کہتی ہیں مجھے اب اور فکر ہو گیا کہ میں تو کمزور سی دائی ہوں، اگر کوئی اور آ گئی تو یہ دولت پھر مجھے نہیں ملتی، کوئی اور نہ لے جائے اس دولت کو. امام الانبیاء والی دولت پہ حلیمہ کو ناد آ گیا. کہنے لگی آمنہ قافلہ چلا گیا کل کا، میں اکیلی پیچھے رہ گئی ہوں، اجازت دو میں جلدی چلتی ہوں. حلیمہ کہتی ہے جیسے ہی میں نے سرکار کو اٹھا کر ماتھے پہ بوسہ دیا میرے لب ٹھر گئے، میرا دل ٹھر گیا، میرے ہاتھوں میں ٹھنڈک آ گئی، اور میں نے سینے سے لگا کر نکلنے کی کوشش کی، کوئی اور نہ آ جائے،
کوئی اور نہ اس دولت کو لے جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی دولت کہاں ملے گی تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا. او کالی کملی والے، یہ اتنی بڑی دولت میرے مقدر میں تھی جو مل گئی. حلیمہ جلدی خدا حافظ کہہ کے آمنہ کے پاس سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، اور حضرت آمنہ دوڑ کے آئیں. حلیمہ یتیم سمجھ کر بے پرواہی نہ کرنا، انعام بڑا دینے کی کوشش کروں گی جو مجھ سے ہو سکے گا. حلیمہ ایک مرتبہ اور دیدار کرا دے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، شاید اس سورج کو پھر دیکھ سکوں گی کہ نہیں. نکلتی نکلتی کئی مرتبہ آمنہ دوڑ دوڑ کے آئی اور حلیمہ کی گود میں پیار دے گئی. کوئی پتہ نہیں زندگی کا. نبی کی اماں کو تو موت کا یقین ہے، تجھے آج تک موت کا یقین نہیں. آدم علیہ السلام نے نبی کی ذات پہ درود پڑھا، بیٹے سے درود شریف پڑھوایا. اللہ پاک خود درود پاک بھیجتے ہیں، فرشتے بھیجتے ہیں. اور آج عاشقوں کا حال تو دیکھو ذرا، اب دیکھنا تو صحیح 12 تاریخ کو باجے بجیں گے، گانے ہوں گے، ناچ ہوں گے، بھنگڑے ہوں گے. خدا کی قسم میرے تیرے نبی نے قسم کھا کے کہتا ہوں ان باجے گاجوں پہ لعنت بھیجی ہے. تو درود پاک پڑھ جتنا تیرے سے پڑھا جائے، تو قرآن کریم کی تلاوت کر جو تیرے نبی نے تیرے حوالے کیا ہے. یہ تمہیں تعلیم کس نے دی ہے؟ اور آج سے 10-15 سال پہلے نہ یہ جلوس تھے، نہ یہ کوئی بات تھی. یہ سارے کی ساری اب آ کر کے ہوئے ہیں تاکہ تم کھیل تماشوں میں لگ جاؤ اور ہماری طرف کوئی دھیان نہ کرنا کہ ہم تمہارا کیا علاج کر رہے ہیں. یہ حکمرانوں کی سازش ہے. جیسے چور کتے کو ٹکڑا نہیں ڈالتا کہ تو ٹکڑے میں لگ میں گھر لوٹتا ہوں، بالکل وہی طریقہ بنایا ہوا ہے. فلاں جگہ فلاں جلوس کی فلاں وزیر قیادت کرے گا، فلاں جگہ فلاں چیئرمین کرے گا، اور تم نے کبھی قرآن کی قیادت نہ کی. ڈول دھماکوں کی قیادت تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے. اے کاش تم نبی کے دین کے وارث بنتے، تم نبی کے دین کی قیادت کرتے، تم نبی کی سیرت کی قیادت کرتے، تم پروگرام بناتے کہ ایک ایک سنت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ کرو. پانی پینے میں بھی 3 سنتیں ہیں. بسم اللہ کر کے پیو، 3 سانس میں پیو، بیٹھ کر کے پیو. یہاں سب کچھ کھڑے کھڑے. نبی کی سنتوں کو مردہ کر کر کے گھر سے نہ نکالو، برباد ہو جاؤ گے. کھانا کھانے کی سنتیں ہم نے نکال دی، کپڑا پہننے کی سنتیں ہم نے نکال دی. اللہ کا قرآن ہمارے گھروں میں نہیں، خاندان میں نہیں، برادری میں نہیں، قبیلوں میں نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا انشاءاللہ 4 جمعے تک مسلسل مضمون چلے گا. الحمدللہ ان بزرگوں کے مجھے ہاتھ لگے ہیں. اگر میں سارے سال اس یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں اور ہم سب کی عمر ختم ہو سکتی ہے. سیاہی کے لیے سمندر ختم ہو سکتے ہیں، قلموں کے لیے درخت ختم ہو سکتے ہیں، مگر محبوب مکہ یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا 100 میں سے 1 حصہ ادا نہیں ہو سکتا. اور جس کا ثنا خواں خود خدا ہو، جبریل جس کا دربان ہو، انبیاء علیہ السلام سے جس کا حلف لیا گیا ہو، اس کی شان کا کیا کہنا، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا. اس لیے بدعت سے بچنے کی کوشش کرو، خرافات سے بچنا. اللہ پاک کہیں بیچ میں نہ لے لے. ہاں اگر ہم بیچ میں آ گئے تو بربادی سے کوئی نہیں بچے گا. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ
من القرون، میں نے پہلے بھی بڑی بڑی دنیا برباد کر دی، تم کون ہو؟ ایک جھٹکا لگاؤں سارے ختم، ایک جھٹکا۔ ابھی پرسوں پرلے دن فیصل آباد کے پاس ایک جھٹکا لگا دونوں بسوں کا، 50 آدمی قیمہ بن گئے، شکلیں نہیں پہچانی جاتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، اپنے آپ کو زندہ کرو قرآن کے لیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے زندہ کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ویورس، ابھی آپ نے مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کیا۔ انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بھی انشاءاللہ بیانات کافی ہیں، وہ اپلوڈ کریں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمیں کمنٹ میں بتایا کریں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ انشاءاللہ نئے بیان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔